ناول معمہ رائٹر زوبیہ شیخ۔ میں ہسپتال میں کال کرتا تھا جب ایک حافظ قرآن لڑکی کی ڈیڈ باڈی آئی۔ وہ 13 سالہ بچی تھی۔ ڈاکٹر اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگا۔ اس معصوم پر بہت ظلم کیا گیا تھا۔ حیرت تو مجھے ڈاکٹر پر تھی کہ وہ ڈاکٹر بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور بولا، اس بچی کا کسی کو مت بتانا۔ پھر اس کی میت اپنے گھر لے گیا۔ میں ایک دن ضروری کام سے بن بتائے ڈاکٹر کے گھر گیا تو ایک کمرے سے بچی کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں چھپ کر وہاں گیا تو قیامت ٹوٹ پڑی کہ تابوت میں وہ بچی تھی اور اس کے مردہ جسم سے۔ یہ دوسرا دن تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں جاتے ہی مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی، لیکن اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر کو میں نے ایک ارجنٹ سرجری کا بتایا تھا، مگر 1 گھنٹے بعد بھی ڈاکٹر نہیں آیا۔ میں اس کے کمرے میں بلانے گیا تو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ڈاکٹر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ایسے بڑے ڈاکٹر کے کمرے میں بے درک جانا مجھے مناسب نہیں لگا۔ میں واپس جانے لگا۔ اچانک اس بات پر میرے قدم جکڑ گئے۔ ہاں، اس کو تم نے کچھ نہیں کہنا۔ میں آ کر ایسا سبق سکھاؤں گا، یاد رکھے گی۔ اس کا کھانا بند کر دے، بس میں ملتا ہوں تم سے۔ جلدی سے میں باہر کی طرف چلا گیا، لیکن کیسے؟ یہاں تو ہسپتال میں فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر میری سوچ سے بھی زیادہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ میں حال سے گزر رہا تھا جب مجھے کچھ دن پہلے والا واقعہ یاد آیا۔ میں نے خود کو ڈپٹا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں 2 مختلف چیزیں ایک ساتھ جوڑ رہا ہوں۔ وہ کیس، اس بچی کو دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔ وہ معصوم سی بچی تھی، قرآن حافظہ تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت بے رحمی کی گئی تھی۔ پورا ہسپتال اس واقعہ سے سہم گیا تھا۔ یہ خبر سب کو جھنجھوڑ گئی تھی۔ میں تو خود سے ہی شرمندہ تھا۔ کیسے کوئی اس بچی کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ اور اب روز کے ڈاکٹر کا بدلتا رویہ۔ اس دن جب بچی کی میڈیکل رپورٹ میں لینے گیا تو ڈاکٹر نے کہا اس نے ای میل کر دی ہے۔ میں تو واپس آ گیا، لیکن بعد میں مجھے یہ بات سننے کو ملی کہ اس کمرے میں آگ لگ گئی۔ بات عام سی تھی کہ آگ لگنا، یہ بات ہسپتال میں نہیں سنی گئی، لیکن پولیس جب رپورٹ طلب کرنے آئی تو پورے سٹاف کی مینیجر نے تسلی کی۔ شہر کا سب سے بڑا ہسپتال تھا اور اس جگہ بہت سے پولیس کیس آتے تھے۔ جیسے تیسے یہ معاملہ سنبھل گیا اور ڈاکٹر نے ناقص کام کو ہی ذمہ دار کہا۔ سب لوگ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے، آنے والے وقت سے بے خبر۔ اس دن بھی معمول کے مطابق صبح ہوئی تھی۔ میں گھر سے کام کے لیے نکلا تھا۔ راستے میں مجھے اندازہ ہوا کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اچانک سے کوئی گلی کی اونٹ میں چھپ گیا۔ مجھے زمین پر سایہ تو نظر آ رہا تھا، مگر میں انجان بنا رہا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی خطرے کی بات ہے، لیکن اس وقت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ میں تیزی سے گلی سے باہر نکلنے لگا، مگر کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا۔ میں اتنا حیران نہیں ہوا، لیکن اس نے میرے سر پر وار کیا اور میں تکلیف کی شدت سے مرنے کے برابر ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا چاہا، مگر یہ ممکن نہیں ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میں ہسپتال میں ہوں اور سر میں درد کی ٹھیس اٹھ رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو یہ ہسپتال وہی تھا جس میں ہم کام کرتے تھے۔ میں اپنے ہی ہسپتال میں تھا۔ پاس ہی بڑی بہن اور اماں پاس بیٹھی تھی۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئی، لیکن میں الجھ گیا کہ جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں تو میرے ساتھ کسی کی کوئی لڑائی اور جھگڑا نہیں تھا۔ اس جان لیوا حملہ کون کروا سکتا ہے؟ ڈاکٹرز وغیرہ کو میں جانتا تھا، وہ لوگ بھی میری طبیعت کا پوچھنے آ رہے تھے۔ رات کو مجھے بخار ہو گیا، جس وجہ سے آج رات ہسپتال میں ہی گزارنی پڑی۔ میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہوں۔ اندھیرا اس قدر کے ہاتھ سے ہاتھ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میرا خوف مجھے مجبور کر رہا تھا کہ بغیر پلٹے بھاگتا جاؤں۔ اچانک کسی نے مجھ پہ وار کیا، لیکن میں بچ گیا۔ پھر آگے بھاگنے کے بعد کسی نے پھر سے وار کیا۔ میں اس وار کی تاب نہ لاتے ہوئے گر گیا۔ گھٹنے میں تکلیف نے مجھے بھاگنے سے باز رکھا، لیکن میں بھاگتا گیا۔ کسی مایا سے محسوس ہوا، لیکن مجھے اس وقت کوئی چیز نہیں روک سکتی تھی اور روک سکی۔ سامنے ہی روشنی دکھی۔ یہ سفید روشنی میرے پسینے سے شرابور چہرے کو ایک اطمینان بخش گئی، مگر یکدم مجھے احساس ہوا وہ روشنی کم ہو رہی ہے، لیکن میں تو اس کے قریب جا رہا ہوں اور یہ روشنی مجھے دور ہوتی دیکھ رہی ہے۔ میں اور تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ یکدم مجھے کچھ چبھ گیا۔ میں نے کراہتے ہوئے راستہ بدلا تھا، مگر یہاں بھی بار بار مجھے کچھ نہ کچھ چبھ رہا تھا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی۔
ایک आग मुझे अपने लपेट में ले रही थी। अचानक मुझे जलन हद से ज्यादा महसूस होने लगी थी। मैंने देखा कि मेरा वजूद दान देखी आग में जल रहा है। तकलीफ बढ़ गई। अचानक मैं एक तेज चीख के बाद उठ बैठा। मैंने देखा कि डॉक्टर मेरे ऊपर झुके हुए थे। मुझे अंदाजा हुआ ये एक ख्वाब था, मगर इस ख्वाब का असर बहुत गहरा था। मुझे कांपता हुआ देखकर डॉक्टर ने आराम का इंजेक्शन लगा दिया, मगर ये सब आसान नहीं था। अगले दिन मैं घर वापस आ गया। हल्का सा दर्द था, मगर मेरी तबीयत ठीक थी। इस दिन के बाद सब कुछ अजीब होने लगा था। मुझे कोई ना कोई चोट लग जाती या बुरे ख्वाब आते। अस्पताल में भी मुझे अजीब अजीब वसवसे आने लगे थे। मेरी बड़ी बहन चाचा के घर ब्याही गई थी। वो अक्सर हमारे घर आती थी। मेरी चाची भी काफ़ी अच्छी थी। इस दिन मैं अचानक गली में बेहोश हो गया और लोग मुझे उठाकर चौराहे पर ले गए, जहां मुझे एक बाबा मिला। उसने मुझ पे फूंक मारी। मुझे सुकून सा उतरता महसूस हुआ। बाबा साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, अपनों की साजिश है, खून ने तकलीफ दी है, मगर तुम्हें खुदा ने भारी वजन से बचा लिया था। मैं माजी की किसी फिल्म की तरह चलने लगा। 5 साल पहले मेरी अम्मा जी ने बहन के वट्टे में मेरी भी शादी तय कर दी थी, मगर बहन की अज़दवाजी ज़िंदगी सही नहीं चल रही थी। अम्मा और बहन चाहती थी कि मैं भी अपनी बीवी से शादी के बाद सारे बदले लूं। इस वक्त बहन की शादी का कर्जा था और मैंने शादी करना मुनासिब नहीं समझा था। चाचा ने इस बात को मदा बनाकर काफ़ी तमाशा लगाए, मगर मैंने कह दिया जब तक कर्ज नहीं उतरता मैं शादी नहीं करूँगा। इस वक्त तो बात टल गई, मगर कुछ वक्त बाद एक दिन अचानक मेरी चाचाजाद मेरे पास आई और बोली कि तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं हैरान हुआ, मगर मुझे अंदर से खुशी हुई कि मेरी भी इस समझौते वाली ज़िंदगी से जान छूट जाएगी। मैंने कहा कि तुम अपने घर वालों से कहो कि इस रिश्ते से तुम्हें मसला है। मेरी बहन का ससुराल है, इसको तकलीफ होगी मेरे इनकार से। मेरी बात सुनकर मेरी चाचाजाद मेरे पाँव में बैठ गई और बोली कि मेरी मदद करो और उस रिश्ते को रोक दो, वरना क़यामत आ जाएगी। मैंने कहा, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? शादी तो हर कोई करता है और हमारा रिश्ता पुराना है, सबकी रजामंदी से पका हुआ था। ये रिश्ता इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। मगर उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। मैं तो उसकी हालत से घबरा गया। पानी पिलाकर उसको दिलासा दिया और इत्मीनान से पूछा कि आखिर क्या बात है। उसने कहा, मेरी दादी है ना, उसको बद्दुआ है कि उसके घर की कोई भी लड़की शादी करेगी तो उसका शोहर मर जाएगा। अगर उसका शौहर नहीं मरा तो उसके यहाँ औलाद नहीं होगी। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, तुम पागल हो, कैसी बातें कर रही हो? मैं इस सब बातों पर यकीन नहीं करता। मगर वो बुजुर्ग थी कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहती है। मुझे उसका एतराज सुनकर काफ़ी परेशानी हुई थी। मैंने अपने कज़न से सोचने के लिए वक्त मांगा था। पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि मैं अगर उसने रिश्ते से इनकार किया तो मेरी बहन का घर खराब हो जाएगा। अम्मा और बाजी को मैंने ये बात बताई तो बाजी ने कहा, वो बकवास करती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसकी बड़ी बहनों की शादी भी तो हुई है। उनके शोहर और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, जिंदा सलामत जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कहा, बाजी फिर उसने ऐसा क्यों कहा? बाजी ने कहा, उसके पीछे कोई बहुत खास वजह है। मैंने पूछा, क्या बात है बाजी? बाजी ने कहा, मेरे भाई, दरअसल मेरी नंद ना किसी को पसंद करती थी। वो लड़का निचली जात का था। उसने रिश्ता भेजा था, मगर मेरे सास ससुर ने इनकार कर दिया। मेरी नंद ने बहुत शोर मचाया। मोहल्ले में बदनामी हो गई। ससुर ने किराए के गुंडों से उस लड़के को मार पड़वाई। वो जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल है। आज भी वो अपने पाँव पर चल नहीं सकता। ये सब मेरी नंद को पता चला तो उसने सदमा ले लिया। काफी अरसे से उसका भी इलाज हुआ। मौलवी ने कहा, उसकी शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगी, इसलिए शादी करवाना चाहते हैं। मैंने कहा, वाह बाजी, मैं खैर का गधा हूँ। दिल दहल गया जब ये बात सुनी कि मेरी चचाजाद का रात घर से निकल गई है। सारे इलाके में ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिली। चाचा ने इस लड़के का पता करवाया, मगर वो भी नहीं था। मेरी बहन कुछ परेशान थी कि कहीं सब की जली इस पर न उतरे, मगर जैसे तैसे मामला खत्म हुआ। मेरी बहन भी अब काफी पुरसुकून थी। इन 4-5 सालों में बहुत तरक्की हुई। मैंने घर बना लिया, कर्ज उतार दिया, मगर अब अम्मा की जिद थी कि मैं शादी कर लूं। मैं इस कैफियत को समझते हुए अपनी बहन के दरवाजे पर रुक गया। हाँ, यही तो था वो दर जिसकी मुझे तलाश थी। मैं अपनी बहन से मिला, इससे सारी बात की तो उसने कहा, मैं ये सब उसे क्यों बता रहा हूँ? तब मैंने कहा, बाजी, क्योंकि ये सब तुम्हारा देवर कर रहा था मेरे साथ। बाजी ने कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब मैंने बताया
کہ اس بابا نے جب مجھے بتایا کہ کوئی یہاں تھا تو میں نے پاس کی دکان کے کیمرے میں دیکھا تیرا دیور شام کو بار بار گھر کے چکر کاٹ رہا تھا اور پھر بدھ والے دن وہی کالی چادر میں تھا جب مجھ پہ حملہ ہوا۔ مجھے اچھے سے یاد ہے وہ کیلا نہیں کھاتا مجھے جب وہ اغوا کر کے لے جانے والا تھا۔ باجی نے کہا یہ سب میں اتنے یقین سے کیسے کہہ رہا ہوں؟ تب میں نے بتایا کہ باجی اس بابا نے مجھے بتایا ہے کہ تمہارے رشتے داروں نے یہ حرام عمل جادو کروایا ہے۔ مجھے اس بات کا اب پتا چلا۔ میں نے سوچا اماں کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے تیسے باجی نے اس معاملے کو سنبھال لیا۔ میں اب مطمئن تھا کہ کچھ بھی عجیب نہیں ہوگا اور میں اپنی زندگی پر فوکس کر سکوں گا۔ میں واپس گھر کی طرف جا رہا تھا جب مجھے احساس ہوا کہ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ پہلے مجھے میرا وہم لگا کہ شاید سب پچھلے حالات کی پیش نظر ہو رہا ہے، مگر اس دن تو میں نے توجہ نہیں دی۔ اس کے بعد تو یہ عام سی بات ہونے لگی۔ میں شام کو جب گھر آ رہا تھا تو میرا سر ٹکرانے لگا۔ میں سنبھل گیا، پھر تھوڑی دیر بعد ایسا ہی ہوا، میں زمین پر گر گیا۔ اچانک مجھے کسی نے سنبھال لیا۔ میں نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک سفید کا کچھ دیکھا، مگر جلد ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ میرے ہاتھ میں درد سا ہو رہا تھا۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھی تو سامنے شناس چہرہ دیکھ کر کچھ ڈھارس ہوئی۔ کیا کرتے ہو تم؟ یہ وقت تھا بیچ سڑک پر گرنے کا۔ اگر گاڑی کو بریک نہ لگتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کیا ہو سکتا تھا۔ میں نے تھکاوٹ زدہ آواز میں کہا، ڈاکٹر صاحب مجھے پتا نہیں چلا، اچانک سے میرے حواس سلب ہو گئے تھے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات سمجھ سکتا تھا کیونکہ اس وقت باقی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے میرے گھر فون کر کے بتا دیا میں کل صبح آؤں گا گھر۔ اس رات میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی رہا، انہوں نے میرا خیال رکھا۔ رات کا وقت تھا، کوئی بھی شاید ان کے گھر میں جاگ رہا تھا، اس لیے کوئی چہل پہل نہیں تھی۔ میں فی الحال سو گیا، ڈاکٹر صاحب بھی سو گئے تھے۔ میرا کمرہ نیچے تھا جب ڈاکٹر صاحب اوپر والی منزل پر جا کر سو گئے۔ میں سو رہا تھا جب مجھے لگا کہ جیسے کوئی سایہ میرے قریب آ رہا ہے۔ میری آنکھیں بند تھیں مگر جس جاگ رہی تھی، اس سایہ کے ہاتھ میں کچھ تھا، اس کی چمک، مگر سمجھ کیوں نہیں آ رہا۔ پھر وہ رکا، 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ مجھے اب سمجھ نہیں آیا کہ آخر کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اس بات کو سوچنے کی بجائے مجھے کچھ کرنا تھا۔ اچانک میرے اوپر کسی نے بہت گہرا وار کیا، میرا سانس اٹکنے لگا۔ بچاؤ کے لیے میں ادھر ادھر سر مارنے لگا، نہیں میرا سانس گھٹ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس جو پیچھے کی طرف کھینچا اور وہ ایک طرف ہو گیا۔ میں رہائی پاتے ہی گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ کیا تھا یہ؟ اندھیرے کے کمرے میں ہولیا سا تھا۔ میں نے سائڈ پر ہاتھ مارا مگر اس وقت ہر چیز آزمائش بنی ہوئی تھی، لیمپ بھی نہیں جل رہا تھا۔ میرا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، مجھے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ اچانک سارا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ میں نے بے قرارہ سا ادھر ادھر دیکھا لیکن کمرے میں کسی کو نہ پا کر حیران ہوا۔ یہ سب بس میرا وہم تھا یا سچ میں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا؟ گھر میں سناٹا تھا لیکن میرے تن من میں ایک شور برپا تھا۔ میں نے رکتے سانس کی وجہ سے کھڑکی کھول لی اور گہرے سانس لینے لگا اور سوچنے لگا کیوں آخر یہ سب میری زندگی میں کیوں ہو رہا ہے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، سب لوگ خواب گوشی کے مزے لے رہے تھے اور میں سکون کے لیے ترس رہا تھا۔ یہی بات مجھے الجھا رہی تھی کہ کیا ہو گیا ایسا جس نے مجھے بے سکون کر دیا ہے۔ میں ابھی اپنی ہی منطق میں گرا تھا، اچانک مجھے گارڈن میں کچھ نظر آیا۔ میں نے غور کیا تو میرے دماغ میں کچھ کھٹکا ہوا۔ ہاں وہ کوئی انسان ہے جو چادر سے منہ لپیٹے ہوئے تھا۔ اس کا چاروں طرف دیکھنا۔ ڈاکٹر صاحب اچھے علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے میں کوئی چور آنا عام بات نہیں ہے، مگر یہ کوئی اور واردات کرنے آیا ہو تو۔ یہ خیال آتے ہی میں تیزی سے باہر کی طرف گیا، مگر حال میں سناٹا تھا اور گھر میں ہلکی سی آہٹ بھی شور برپا کر رہی تھی۔ میں احتیاط سے فاصلہ عبور کرتے ہوئے دروازے تک گیا مگر دروازہ کو بند دیکھ کر مجھے عجیب لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں واپس کمرے کی طرف چل دیا۔ باہر کی جانب دیکھتے ہوئے میں ہمت کر کے کود گیا۔ لان میں ہلکی ہلکی نمی تھی، ایک بلب جل رہا تھا مگر چاروں طرف اندھیرا تھا۔ میں جلدی سے اس جانب گیا جہاں سے وہ آدمی گزرا تھا۔ میں نے وہاں دیکھا مگر کسی کو نہ پا کر میں حیران تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھا اور جس رفتار سے وہ چل رہا تھا مجھے نہیں لگتا وہ غائب ہو سکتا ہے۔ میں وہیں کھڑا تھا، مجھے گھر کی اوٹ میں کچھ آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے پلٹا، وہاں دیکھا تو سایہ تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ شخص ہے، میں بھی اس جانب چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سایہ گم ہو گیا ہے۔ میں واپس کمرے میں آیا اور اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگا
کہ جا کر ڈاکٹر صاحب کو بتا سکوں کون ہے جو اس وقت ان کے گھر کا محاصرہ کر رہا ہے۔ میں ایک لمحہ کے لیے ڈر بھی گیا تھا کہ شاید یہ سب مجھے ہی نہ بھاری پڑ جائے۔ خیر میں اوپر کی جانب چل دیا۔ اتنے بڑے گھر میں مجھے معلوم نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب کا کمرہ کون سا ہے۔ میں اوپر سے ہال میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک کھڑکی سے وہ سایہ نظر آیا۔ وہ اندر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ چور ہی ہے جو کہ گھر کی طرف دیکھ رہا ہے اور اب وہ گھر کے اندر آنے کے لیے کوئی چور راستہ دیکھ رہا ہے۔ میں جلدی سے واپس نیچے آیا کہ وہ اندر ہی نہ آ جائے، مگر میں جب تک اس کھڑکی تک پہنچتا وہ چور اس جگہ سے غائب ہو گیا تھا۔ شاید اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں جاگ رہا ہوں، یا وہ اس بات سے بے خبر اپنی ہی منطق کے زیر اثر کوئی تردد کر رہا ہے۔ میں گھر سے باہر جانے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر ہاتھ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر صاحب مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ایک سانس میں ساری کہانی بتا دی۔ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کو تحمل سے سنا مگر کچھ بھی نہیں کہا۔ میں حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی بڑی بات، اس چور کا کیا بھروسہ، چوری کرے یا جان کو کوئی نقصان پہنچا دے، مگر ڈاکٹر صاحب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ مجھے لیے صوفے پہ جا بیٹھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے چشمہ اتارا اور بولے وہ میری بیوی کا بھائی ہے۔ میں نے کہا صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو اس کو یہاں ایسے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا بہت لمبی کہانی ہے۔ میں بھی کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ رات والا واقعہ میں تقریباً بھول چکا تھا، مگر جیسے ہی شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے میں نماز کے بعد خاموشی سے بیٹھا تھا۔ مجھے اچانک ایسا لگا جیسے کوئی چیز میرے اوپر ہے۔ میں نے جھٹ اوپر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے پیچھے سے دبوچنا چاہتا ہے، مگر میں پلٹا نہیں، اور یہی میری غلطی تھی کہ کوئی باری چیز میرے سر پر لگی اور میں نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک سایہ دیکھا۔ پھر مجھے خبر نہیں میں کہاں ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تپش سے مجھے ماتھے پہ پسینے آنے لگے۔ میں نے تیزی سے آنکھیں کھولی۔ دکھتے سر کو تھام کر میں بے چین تھا، مگر خود کو صحن میں لیٹا دیکھ کر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں اس وقت صحن میں لیٹا ہوں، اور رات کو کیا تھا جس نے مجھے بے ہوش کر دیا؟ کون آیا تھا وہ؟ اس رات بھی میرا وہم نہیں تھا۔ میں گھر سے باہر نکلا اور لوگوں سے کہا کہ رات کو کیا ہوا، مگر ارد گرد والے لوگوں نے مجھے کہا ایسا ان لوگوں نے کچھ محسوس نہیں کیا۔ یہ میرا وہم تھا یا پھر میں نے خواب دیکھا تھا؟ لیکن ایسا نہیں تھا، میں نے یہ سب حقیقت میں ہی دیکھا تھا، اور میرے سر میں اٹھتی ٹیسوں نے مجھے یہ یقین دلوایا کہ ہاں وہ سب سچ میں ہوا تھا۔ میں اب سوچنے لگا کہ میں پولیس سے اس معاملے میں مدد لوں۔ اس کے لیے وہ مجھ سے ثبوت مانگیں گے۔ ہاں، میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میرا چیک اپ کرے۔ ڈاکٹر نے کہا سر میں بھاری چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کے سر میں تکلیف ہے۔ یہ بات سن کر میں ان سے رپورٹ لے کر پولیس کے پاس گیا اور انہیں بتایا کہ کسی نے مجھ پہ جان لیوا حملہ کیا ہے۔ پولیس نے گھر آ کر اچھے سے تلاشی لی، مگر انہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ملی جس سے کوئی کیس بن جائے۔ میں نے ان سے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، مگر کوئی ثبوت نہیں تھا، اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ پورا کمرہ ویسا ہی تھا، مگر بیڈ پر مجھے کچھ عجیب لگا۔ میں جھک کر دیکھا تو میرا شک سچ میں بدل گیا۔ بیڈ کے نیچے سامان اتھل پتھل تھا، یعنی وہ جو بھی تھا بس بیڈ کے نیچے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، مگر کیا تھا؟ میں نے اچھے سے بیڈ کے نیچے دیکھا تو مجھے بس ایک آدھے ڈبے اور صندوق ملا۔ وہ صندوق مجھے جھنجھوڑ گیا۔ میں جلدی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں گھر سے باہر نکلا تو مجھے محسوس ہوا لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں۔ میں بازار سے ہوتے ہوئے دکان پر جانے لگا جب ایک آدمی سے ٹکرا گیا۔ میں نے دیکھا نہیں، مگر وہ آدمی شاید مجھے کچھ جانا پہچانا لگا۔ ہاں، یہ تو اس نے بھی مجھے پہچان لیا اور بولا بھائی ہمیں معاف کر دے۔ میں سمجھ گیا یہ کس بات کی معافی مانگ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب خاموش ہوئے تو میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ آگے کیا بولیں گے۔ تبھی ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے اپنی بیوی سے بگا کر شادی کی تھی۔ اس کے گھر میں بھائی اور باپ تھا۔ غیرت کی وجہ سے میری بیوی کے چچا زاد نے بیوی کو، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ بات کہتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی آواز مجھے کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ مجھے دلی افسوس ہوا، مگر اس وقت میں درمیان میں بول کر بات کو ٹوک نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بولے اس دن کے بعد میں دوسرے شہر میں آ گیا، مگر میری بیوی کے بھائی کو یہ علم نہیں تھا کہ میں بہت امیر ہوں۔ وہ روز مجھے دھمکانے لگا۔ اس دن بھی رات کو گاؤں والے گھر میں آ کر وہ چوری کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اپنی بیوی کے زیورات اور باقی قیمتی سامان سب محفوظ مقام تک پہنچا چکا تھا۔ اس کے لیے میرے پاس کچھ نہیں تھا،
اس نے اپنے کیے کی معافی مانگ لی، میں نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے جانے والے کی جہاں اس کو نوکری دلوا دی۔ مگر یہ بات سچ ہی ثابت ہوئی کہ سام کی فطرت ہی ڈسنا ہوتا ہے، اور یہی فطرت میرے سالے کی تھی۔ اس نے وہاں بھی چوری کی، اور جب اس بات کا مالک کو پتا چلا اس نے مجھے پکڑ لیا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ اس دن کے بعد پولیس نے اس کو بہت ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں ملا۔ میں بھی اس چیز کو بھولنے کے لیے خود کو مصروف کر لیا، مگر جب سے یہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس کو پتا چل گیا میں جہاں رہتا ہوں۔ روز رات کو آتا ہے اور گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کی وجہ سے دروازے کو وغیرہ بند رکھتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھ گیا اور بولا کہ آپ پولیس کو بتا دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بتایا مگر وہ اس نشئی کو پکڑتے نہیں ہیں۔ میں بھی چپ ہو گیا۔ کم سے کم مجھے اس اجنبی سے خوف نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے، میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ مجھے کوئی بھی ڈر خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، ورنہ کیسے کیسے وسوسے تھے جو مجھے پریشان کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا سوچتے ہوئے مجھے دکھ ہوا، مگر ہونی اپنے بل تھی۔ یہ سب لکھا تھا تو ہونا ہی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو سوچتے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ گھر آیا تو اماں نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ٹیلی ویژن پر اس بچے کی خبر چل رہی تھی۔ اس بچی کا سن کر اور پھر ڈاکٹر صاحب کی کہانی سن کر میرا دل دکھی ہو گیا۔ اچانک مجھے اماں نے کہا باجی کو فون کر لوں۔ میں باجی کو فون کرنے لگا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ فون تو ڈاکٹر صاحب کے گھر ہے۔ میں نے سوچا ہسپتال جانا ہے اور وہاں بھی فون کی ضرورت ہوگی، فون لینے چلا جاتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے گھر گیا۔ ان کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بے دھڑک اندر چلا گیا۔ اندر جا کر میں نے ہال میں 2-3 آوازیں لگانے کے بعد کوئی نہیں آیا۔ میں ہی اس کمرے میں چلا گیا جہاں رات کو رکا تھا۔ میز پر مجھے فون پڑا ملا۔ میں فون لے کر باہر جانے لگا۔ اچانک مجھے کسی کی چیخیں سنائی دی۔ میں اس وقت تو ڈر گیا تھا۔ پھر کچھ لمحہ سوچتے ہوئے اس آواز کی سمت چلنے لگا۔ ایک دروازے کے پاس جا کر مجھے کسی کی گٹی گٹی آواز سنائی دی۔ میں نے ذرا سا جھانک کر دیکھا تو مجھے ایک ڈاکٹر صاحب کی بیٹ نظر آئی۔ وہ میری طرف منہ کر کے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا شاید کوئی مسئلہ ہو، مگر مجھے یکدم پھر چیخنے کی آواز سنائی دی اور میرے سر پر آسمان آ گرا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں بیلٹ تھا اور وہ کسی پر ضرب لگا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے خوف آیا کہ کیسے ڈاکٹر صاحب بے دردی سے اس شخص کو پیٹ رہے ہیں اور اس پورے گھر میں یہ چیخیں۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ تیزی سے میں وہاں سے نکل کر ہال میں گیا اور کچھ سوچنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی اچانک سے بہت آہو پکار کی آوازیں آنے لگی۔ میں یہ اب سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کسی کو فون کیا اور خود واپس ہی اس جگہ چلا گیا جہاں سے مجھے ڈاکٹر نظر آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کا سانس پھولا ہوا ہے، مگر وہ اپنا ہاتھ نہیں روک رہا اور پھر بے دردی سے سامنے موجود نفس کو پیٹ رہا ہے۔ اس مظلوم کو میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ڈاکٹر آر بنا ہوا تھا۔ اچانک اس نفوس کی آواز آنی بند ہو گئی اور ڈاکٹر نے بھی بیلٹ ایک طرف پھینک دیا۔ سامنے موجود کرسی پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ مجھے میرا سانس لینا دوبر لگا۔ وہاں سامنے وہ انسان جس پر اس ڈاکٹر نے ظلم کی انتہا کر دی تھی، اس کی مدھم چلتی سانس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نفوس زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ اور اس بچی کی عمر ہی کیا تھی جس میں اتنی سکت ہوتی۔ اس بچی کو پہچانتے ہی مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ اتنے میں مجھے عقب میں موجود پولیس والے نظر آئے۔ میں ان کی ہمراہی میں تیزی سے اس کمرے میں گھس گیا جہاں یہ گھنونا کھیل جاری تھا۔ ڈاکٹر تو حالات کو یکدم بدلتا دیکھ کر حیران تھا۔ اس کے سفید پرتے چہرے کو دیکھ کر مجھے نفرت ہوئی۔ لیڈیز پولیس نے اس بچی کو سہارا دیا اور ہسپتال تک منتقل کر دیا تھا۔ اس ڈاکٹر کو پولیس والے جانوروں کی طرح کھینچتے ہوئے باہر لے گئے۔ پورا محلہ اس پر تھو تھو کر رہا تھا۔ اس نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ پولیس کو گواہ کی ضرورت تھی جو کہ میں بنا، مگر میں اس کیس سے دور ہو جاتا تو نہ جانے اس بچی کو انصاف ملتا بھی یا نہیں۔ پولیس نے ڈاکٹر سے کہا دیکھ اگر تو خود سب بتا دے گا تو اچھا ہے، ورنہ ہمارا طریقہ تجھے موت کے قریب کر دے گا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ میری بیوی کی چاچا زاد ہے۔ جس طرح اس کے بھائی نے میری بیوی کو مجھ سے دور کر دیا، میں نے بھی اس کی بہن کو اغوا کر لیا اور اس کے ساتھ۔ یہ بہت کم سزا تھی۔ میں اس کمینے کو بتانا چاہتا تھا کہ جان سے عزیز چیز کے دور ہونے پر کیا تکلیف ہوتی ہے۔ پولیس والے نے ڈاکٹر کے منہ پر تھپڑ مارا اور بولا گھٹیا انسان، تو نے اس معصوم بچی کو سزا دی اور اس کو مار مار کر تم نے زخمی کر دیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ تم انسان ہو۔ یہ سلوک اگر کوئی تمہارے ساتھ کرے تو جانور بن گئے۔ اگر وہ بچی مر جاتی اس کا حساب تم دیتے۔ اس ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں مرتی۔ میں اس کو تل 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 پانا چاہتا تھا، مگر اس ملازم نے اچھا نہیں کیا۔ پولیس والے نے اس ڈاکٹر کو بہت مارا۔ بچی کو ہسپتال میں ہر سہولت مہیا تھی۔
2 دن بعد اس کو ہوش آیا تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر اس سے بولا نہیں گیا۔ میں اس کی تکلیف کو سمجھتے ہوئے واپس نکل آیا۔ ابھی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب کسی سے ٹکرا گیا۔ میں فوراً سے اس کس کو پہچان گیا اور میرا شخص صحیح نکلا۔ یہ اس بچی کا بھائی تھا جو کہ ڈاکٹر کے گھر روز آتا اپنی بہن کی تلاش میں۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر کی بیوی کو اس نے نہیں مارا بلکہ وہ تو ایکسیڈنٹ میں چل بسی۔ ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتا لیکن جو اس نے بہن کے ساتھ کیا وہ قابل معافی نہیں ہے۔ لیکن میرے دل کو اس واقعے کے بعد بہت سکون ملا، ایسا سکون جو مجھ سے کھو گیا تھا۔ میں مسجد میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا، یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں دنیا میں آیا تھا۔ وہ بچی آج اپنے گھر میں خوشحال ہے اور ڈاکٹر عبرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ ختم شد۔